بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اہل جھنگ سے، بالعموم پورے ضلع سے اور بالخصوص NA 109 سے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ کتنی مصیبت میں ہیں، اس سیلاب کی وجہ سے کتنی تباہی ہوئی ہے، اس سیلاب کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اپنا روزگار کھویا ہے، اس سیلاب کی وجہ سے اور پراپر ٹائملی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہے، ان کے گھر برباد ہو گئے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، ان کے اپنے کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، دوائیاں، ان کے بچے، ایک عجیب قیامت کا سا سما ہے ہر طرف۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اس بات کے باوجود کہ اس حکومت کو پتا تھا، ساری دنیا کو پتا تھا کہ یہ سیلاب آ رہا ہے، بھارت پانی چھوڑے گا، مگر یہاں پہ یہ حکومت تھی کہ یہ اپنے جاپان کے دوروں پہ اور چائنا کے دوروں میں مصروف تھی۔ کوئی توجہ نہیں تھی پنجاب کے عوام کے ساتھ۔ یہ ظلم کیا ان لوگوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ۔ جھنگ والوں، یہ ویڈیو میں اس وقت اس لیے کرنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے پچھلے 2-3 دنوں میں میں نے وہ اپنے تمام لوگ جو میرے خاندان کے فیملی کے جھنگ میں موجود نہیں بھی تھے، میں نے وہ بھی انشور کیا کہ وہ جھنگ جائے۔ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جیب سے 6 کے قریب کیمپس جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ لگائے، 10 بڑی کشتیاں جو ہیں وہ ان کا بندوبست کیا اپنی ذاتی جیب سے۔ جو ہمارے پاس خشک علاقوں میں زمین موجود تھی وہ سب کی سب سیلاب زدگان کے جانوروں کے چارے کے لیے وقف کر دی، اور جب وہ بھی پوری نہیں پڑی تو آس پاس کے لوگوں سے خرید کے چارہ جو ہے وہ ان کے حوالے کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ماشاءاللہ کامیاب ہوئے۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے 850 سے زیادہ لوگ جو ہے ریسکیو کیے ہیں اپنی بورڈز کے اوپر جا کے۔ پچھلے 2 دنوں میں ڈیلی ہم نے 1200 لوگوں کو فوڈ بیگز تقسیم کیے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کو لائنوں میں لگا کے کچھ ایسا کیا ہے، کشتیوں میں ان تک پہنچائے ہیں۔ جو لوگ اپنے جانور نہ نکال سکے، ہم نے کوشش کی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے جتنی بساط دی ہے کہ چارہ ان تک پہنچایا جائے۔ دوائیوں کے کیمپس لگائے ہیں، اپنے پارٹی کے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں؟ یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے جھنگ جانا ہے اور وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے، اور ان سے پہلے مقامی پولیس ہمارے تمام کیمپوں پہ پہنچی، پہلے بینر ہٹانے کی کوشش کی، بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے رجسٹ کیا کہ ہم کار خیر کر رہے ہیں، اپنی جیب سے کر رہے ہیں، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ ڈٹ گئے، لوگ کھڑے ہوئے، اور اب تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا کہ وہاں سے کیمپ ہٹائے بھی گئے ہیں، اور کئی جگہوں پہ کیمپوں سے لوگوں کو زبردستی بھگا کے وہاں پہ پولیس کو بٹھا دیا گیا ہے۔ ایک فوٹیج میں نے شیئر کی ہے، باقی فوٹیج میں بھی آپ سے شیئر کر لوں گا۔ اور یہ صرف اس لیے ہمیں امداد نہیں کرنے دی جا رہی اپنے ہی لوگوں کی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہی ہے۔ یہ فرعونیت کی انتہا ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو دیکھنا نہیں چاہتے، آپ جو کام آپ کے کرنے کا ہے آپ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ کرے۔ یہ شرم کا مقام ہے۔ ایک طرف تو آپ لوگ ٹک ٹاکس اور آپٹکس کے اوپر پورا دن ضائع کرتے ہیں اور اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا کسی حکیم نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ جب آپ کسی کا امدادی کیمپ بند کرتے ہیں، پولیس بھیجتے ہیں، ضلعی انتظامیہ بھیجتے ہیں، تو اس سے بھی آپٹکس خراب ہوتے ہیں، اس سے بھی بدنامی ہوتی ہے، اس سے بھی آپ ایکسپوز ہوتے ہیں؟ یا یہ جو خوشامدی افسروں کا ٹولہ آپ کے ارد گرد موجود ہے، یہ صرف آپ کو سب اچھا ہی دکھا رہا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، جو منہ پہ کہہ سکتا ہے وہ منہ پہ کہتا ہے، جو منہ پہ نہیں کہہ سکتا ہے وہ دل میں کہتا ہے، مگر اس سے اچھا کوئی نہیں کہتا ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ اگر کوئی آدمی، یہ میرے حلقے کے لوگ ہیں، آپ کے امیدوار اور جتنے مخالف امیدوار تھے جو سب اب آپ کی پارٹی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے ملا کے بھی ووٹ اگر دیکھے جائیں تو عمران خان کے امیدوار کے یعنی میرے ووٹ پھر بھی 1 لاکھ ان سے زیادہ تھے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ ایسے علاقے میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے وہاں آپ ہمیں روک سکتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹرز کی ہیلپ ہی نہ کریں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو گوارا نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ہم اپنے لوگوں کی ہیلپ بھی کریں گے، ہم اپنے لوگوں تک سامان بھی پہنچائیں گے، ہم جو کچھ کر سکیں ان کے لیے کریں گے. اور میں جنگ والوں تمہیں بتا دوں، یہ چہرے دیکھ لو ان کے، یہ لوگ ہمیں روک رہے ہیں، ہمارے کیمپ اکھاڑ رہے ہیں، یہ ہمیں آپ تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، مگر کوئی چیز ہمیں آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. جو میری حیثیت ہے، جو میری اوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میری ہستی ہے، جو میں کر سکا آپ کے لیے، جو میرے بس میں ہے وہ میں سب کچھ کروں گا. اپنی اوقات کے مطابق جو ہو سکا میں سب کچھ کروں گا. عمران خان کا سپاہی ہوں. عمران خان کا دیا ہوا ویژن ہے، عمران خان کی دی ہوئی جو ہے وہ فلسفی جو ہے اس سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور وہ یہی ہے کہ زبردستی تو ہم کسی کی بھی بات نہیں مانتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے. جو قصور میں ہوا کل وہ بھی مجھے پتا ہے، مگر جھنگ میں ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. تو آپ پریشان مت ہو، ہر چیز آپ تک پہنچے گی، آپ تک پہنچائیں گے. جیسے الیکشن میں انہوں نے ہمیں جھنگ نہیں آنے دیا، آج بھی مجھے جھنگ نہیں آنے دے رہے. تو اس کے باوجود میرا پیغام بھی آپ تک پہنچا اور آپ کا ووٹ بھی عمران خان تک پہنچا. تو یاد رکھیے گا، آپ کی خدمت یہ قرض ہے، یہ کوئی سروس سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، یہ قرض سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، یہ مس مینجمنٹ ہے. ٹائملی بندوبست نہ کرنا ہے، اربوں روپے للوں تللوں میں لگا دینے ہیں، مگر کسان کے زمیندار کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. بند نہیں بنائے ہیں، پلاننگ نہیں کی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ زبردستی کسی کے کیمپ اکھاڑیں گے تو لوگ گالیاں نکالیں گے، آپ کی بدنامی ہوگی. میں اس کی مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں میں. اور جنگ کے تمام لوگوں کو، سول سوسائٹی کو کہتا ہوں کہ اٹھیں، آواز اٹھائیں، اس بات پہ بات کریں، کنڈیم کریں، برے کو برا کہیں، حق کے لیے آواز اٹھائیں. کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. یہ گناہ ہو گیا اس پاکستان میں. یہ پاکستان کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ حلقہ میری جاگیر نہیں ہے، اور یہ حلقہ کسی وزیر اعلیٰ کی بھی جاگیر نہیں ہے. یہ جھنگ ہے اور یہ جھنگ والوں کا ہے. اور جھنگ والوں کے ساتھ مدد کرنے میں، ان کی ہیلپ کرنے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو آپ نے اس کی مذمت بھی کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. ہم ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے. میری ساری فیملی وہاں پہ موجود ہے. کل بھی وہ وزٹ کرتے رہے ہیں، پرسوں بھی کرتے رہے ہیں، خود بورڈز میں پہنچتے رہے ہیں، لوگوں کو خود ایویکویٹ کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ کام جاری رہے گا. اور مریم نواز صاحبہ، آپ کی ایڈمنسٹریشن نے آپ کے اس ٹرپ کو کنٹروورشل کر دیا ہے. آپ کے آنے سے پہلے آپ کی ایڈمنسٹریشن نے آپ کو رج کے گندا کیا ہے وہاں پہ، صرف خوشامد کی خاطر. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سے علامے آپ نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. اینی وے